نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 179۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں یعنی بدلہ لینے میں، حیاتن زندگی ہے، حیاتن یا اولی الالباب اے عقل والو، حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ یا جو ہے یہ حرف ندا ہے، پکارنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اولی والے، الباب لب کی جمع ہے، لب کہا جاتا ہے عقل کو۔ لب لباب جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہوتا ہے، کہتے ہیں اس بات کا لب لباب یہ ہے۔ تو عقل جو ہوتی ہے وہ انسان کے پورے جسم کا جو خلاصہ ہے نا، جو لب لباب ہے وہ عقل ہی ہوتی ہے، اس لیے عقل کو لب کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے الباب۔ یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاصی قصاص میں بدلہ لینے میں، حیات یا اولی الالباب زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ، لعلکم تتقون بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حالانکہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا وَاصْفَحُوا وَاعْفُوا، معاف کر دو، درگزر کرو، لیکن یہاں پہ معاف کرنے کی بجائے بدلہ لینے میں زندگی کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، کوئی جرم کرتا ہے، اور خاص طور پر ایسے جرائم جن کا تعلق حدود کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جن پہ حد نافذ ہونا، اللہ کی طرف سے جو حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، قاتل کو قتل کیا جائے، اعضاء کے بدلے اعضاء، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، تو یہ ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ اگر ان حدود پہ عمل درآمد کیا جائے، قاتل کو قتل کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اگر کسی نے کسی کی کوئی اعضاء یا زخم دیا ہے تو اس زخم کا اسی طرح سے بدلہ لیا جائے، تو اس سے جرائم میں کمی واقع ہوتی ہے، اور اگر مجرموں کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں دنیا کے ممالک پہ ایک نظر ڈال کے دیکھیں، جہاں جہاں پہ بھی یہ قانون، یہ اسلامی قوانین نافذ ہیں، وہاں پہ شاذ و نادر ہی قتل ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں چوری کا ریشو، یہ نہیں ہے کہ بالکل گناہ وہاں ہوتے نہیں ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی چوری کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا، کسی کو قتل کرنے سے پہلے 1000 دفعہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ میرا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ اسلامی قوانین پہ عمل درآمد کرایا جاتا ہے، اور زندگی تو پھر ہو گئی نا۔ وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم غور کرو، اگر تم عقل سے کام لو، اگر تم سوچو، تو بدلہ لینے میں، قصاص لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، کل میں نے بتایا تھا کہ یہ لفظ کتاب سے ہے، کاف تابا کتبہ، یکتب سے کتاب لکھنا، تو لکھ دیا گیا یعنی جو چیز کتاب میں اللہ نے فرض کر دی اس کے لیے یہ لفظ آئے گا کتبہ۔ کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا،
علیکم تم پر، اذا حاضرہ جب آ جائے، جب حاضر ہو. حاضر کیا ہوتا ہے؟ غائب کا الٹ. جو غائب ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا، اور جو موجود ہوتا ہے اسے حاضر کہتے ہیں. اذا حضر جب حاضر ہو، جب آ جائے. حضر یحضر سے احدکم کسی ایک کو تم میں سے. احد ایک کو کہتے ہیں واحد، تم میں سے. احدکم کسی ایک کو تم میں سے. الموت موت. کتاب میں لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان تارا کا، ان اگر، تارا کا چھوڑ جائے. ترک کرنا، ترکا بھی اسی سے ہوتا ہے. جو مرنے والا چھوڑ جاتا ہے اسے ترکا کہا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ بھی ان تارا کا اگر چھوڑ جائے یا چھوڑے. خیرہ مال، مال کے لیے مال کا لفظ بھی آتا ہے، اور خیرہ میں زیادہ مال، ہر طرح کا مال جو ایک مرنے والا پیچھے وراثت میں چھوڑ جائے. ان تارا کا خیرہ اگر وہ چھوڑ جائے مال. نیل وصیت تو وصیت کرنا ہے. للوالدین والدین کے لیے. والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. اقربا جو ہے قریب ترین کے لیے جو ہے، اور اسم تفضیل ہے اقرب. والاقربین اور قرابت داروں کے لیے یا قریبی رشتہ داروں کے لیے. بالمعروفی معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے. حقاً یہ حق ہے. علی المتقین اوپر پرہیزگاروں کے یا پرہیزگاروں پر. کتبہ علیکم فرض کر دیا گیا ہے تم پر. اذا حضر احدکم الموت جب آ جائے کسی ایک کو تم میں سے موت. ان تارا کا خیرہ اگر وہ چھوڑ جائے مال، اگر وہ مال چھوڑے. نیل وصیت تو وصیت کرنا ہے. للوالدین والاقربین بالمعروفی والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. بالمعروفی بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے. حقاً یہ حق ہے. علی المتقین پرہیزگاروں کے ذمے. یہ جو آیت ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، یہ ظاہر ہے مدنی صورت ہے، اور یہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے. یہ آیت بھی مدینہ ہی میں نازل ہوئی ہے. لیکن یہ صورت مدینہ میں سورہ نساء سے پہلے نازل ہوئی. سورہ نساء میں وراثت کا مکمل قانون جو ہے وہ دیا گیا ہے. آیت وراثت جو ہے وہ سورہ نساء میں ہے جو بعد میں نازل. اس وقت تک ابھی وراثت کا قانون نہیں آیا تھا. یہاں پہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ وصیت کر جائیں جب کوئی مرنے لگے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی مرنے لگا ہے؟ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، بعض اوقات ڈاکٹر انہیں کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے، کچھ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، تو مرنے والا وصیت کر جائے. یہ اللہ کا حکم تھا سورہ بقرہ میں، جو کہ سورہ نساء کی آیت وراثت نے اسے پھر منسوخ کر دیا. پھر وصیت کرنا فرض نہیں رہا. یہاں پہ فرض تھا، کتب علیکم، تم پہ فرض کر دیا گیا ہے. پھر فرض نہیں رہا، پھر یہ تھا کہ 1/3 میں جو چاہے وہ وصیت کر دے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس میں تھا کہ تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو، یا ضروری نہیں موت کے قریب ہی ہو، اس سے پہلے بھی وصیت لکھ سکتا ہے. اگر اس نے بہت سا ترکہ چھوڑا ہے، بہت سا مال چھوڑا ہے، تو وہ وصیت کرے والدین کے حق میں بھی. ظاہر ہے جب تک قانون وراثت نہیں تھا تو سب سے پہلے والدین کا ذکر کیا گیا کہ والدین کو اس نے اس کے مرنے کے بعد اس کی ترکے میں سے کیا ملے گا.
پھر وہ وصیت کرے اپنے رشتہ داروں کے لیے کہ رشتہ داروں کو، اب ظاہر ہے سبھی رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی، اولاد، سارے سب کے لیے وہ وصیت کر کے جائے بالمعروف، اچھے طریقے سے، یہ پرہیزگاروں کے ذمے یہ حق ہے۔ لیکن جب آیت وراثت نازل ہوئی تو اس کے بعد اب اس آیت پہ اس حد تک عمل کرنا ہے کہ پورے مال میں سے 1/3 یعنی تیسرا حصہ جو ہے اس کے متعلق ایک شخص وصیت کر سکتا ہے کہ میری دولت میں سے جو 1/3 ہے وہ چاہے تو کسی رشتہ دار کو دے، چاہے تو کسی ٹرسٹ کو دے، فی سبیل اللہ دے، لیکن وہاں بھی ایک بات ذہن میں رہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہیں وہ کہہ سکتا کہ یہ میرا بیٹا چونکہ میری زیادہ خدمت کرتا تھا لہٰذا 1/3 جو میرا مال ہے میرے اس بیٹے کو دے دیا جائے، یا میری یہ بیٹی بہت فرما بردار ہے تو اس کو میں بیٹے سے آدھا حصہ دینے کی بجائے میں اس کو بیٹے سے دگنا حصہ دے دوں، یا وہ جو 1/3 کی وصیت کی مجھے اجازت ہے وہ 1/3 مال میں اپنی اس بیٹی کو دے دوں کیونکہ اس نے میری بہت خدمت کی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ وراثت میں سے اگر اس نے 1/3 کی وصیت کرنی ہے تو وہ غیر وارث کے حق میں ہو، اس رشتہ دار کو دے سکتا ہے جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، مسجد کو دے سکتا ہے، پورا مال تو اپنا مسجد کو بھی وصیت میں نہیں کوئی لکھ کے جا سکتا کہ یہ میری پوری دولت جو ہے یہ کسی ٹرسٹ کو دے دی جائے، کسی مدرسے کو دے دی جائے، کسی مسجد کو دے دی جائے، نہیں، کیونکہ وہ اس کا مال ہے ہی نہیں، وہ مال ہے وارثوں کا۔ وارثوں کا مال وہ فی سبیل اللہ صدقہ نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال صدقہ کر دیا جائے۔ ہاں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ 1/3 جو میرا مال ہے اس میں سے میرے فلاں دوست کو یا کوئی غیر وارث رشتہ دار کو یا کسی مسجد کو اس کے بارے میں اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ وصیت کر سکتا ہے۔ حقا علی المتقین، فمم پس جو کوئی، فمم بدلہ، پس جو کوئی بدل ڈالے اسے، بدلا یبدلو تبدیل، یہ لفظ کہاں پڑھا ہم نے پہلے؟ پچھلے آیات یاد کیا کریں کہ یہ لفظ کہاں آیا تھا؟ فبدل الذین ظلموا قولا، بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو، وہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ شہر میں داخل ہونا تو اللہ کا نام لیتے ہوئے داخل ہونا تو انہوں نے اس کو بدل ڈالا تھا، ہتتن کی بجائے ہنتتن کہا تھا، وہاں پہ یہ لفظ آیا تھا۔ اب یہاں پہ اب بدلہ، پس جو کوئی بدل دے اس کو، بعد اس کے، ما جو سمعہ اس نے سن لیا اس کو، فَإِنَّمَا تو سوائے اس کے نہیں، انما کلمہ حصر ہے، اسمہ اس کا گناہ، اسم کون سا گناہ ہوتا ہے یہ میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو، اپنے ذہنوں پہ ذرا زور دے کے سوچیں کہ کیسا گناہ ہوتا ہے اسم۔ اور آسمہ کس اونٹنی کو کہا جاتا ہے؟ آسمہ وہ اونٹنی ہوتی ہے جو تیز چل سکتی ہے لیکن نہیں چلتی، یعنی اسم وہ گناہ ہے جو انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ کو اسم کہا جاتا ہے۔ اسم ہو تو اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ بدل دیتے ہیں اس کو، بدلا یبدل تبدیل، یا وہ کے لیے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، ہو اس کو یعنی وصیت کو، یبدلونہ جو تبدیل کر دیتے ہیں اس کو، ان کے ذمہ گناہ ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، فعیل کے وزن پہ بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا ہے، یہ بھی فعیل کے وزن پہ ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، ایک ہی صیغہ ہے بلکہ فعیل کا، جس سے دو لفظ بنے ہیں سمیع اور علیم، اللہ سننے والا ہے اور اللہ جاننے والا ہے۔ فمن بدلہ، پس جو کوئی بدل دے اسے، وصیت، ایک شخص نے وصیت لکھی یا لکھوائی یا زبانی بھی کہی
کسی سے کوئی بات، اور جو سننے والا ہے وہ بدل دیتا ہے اس کو بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ اس نے اسے سن لیا، فَإِنَّمَا تو سوائے اس کے نہیں، اثمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو تبدیل کرتے ہیں اس کو۔ یعنی وصیت لکھنے کے بعد اس وصیت میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی اس کو بدلتا ہے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کیا کہا گیا تھا، اور اس نے سننے والے نے اس کو آگے کیا بتایا۔ فمن، پس جسے، خافا خوف ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، یا ومن خافا اور جو کوئی ڈرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جانفن طرفداری کا، خوف ہو طرفداری کا، یا جو کوئی ڈرے، موسن جانفن بری وصیت سے، یعنی ایسی وصیت جس میں اس نے طرفداری کا مظاہرہ کیا ہو۔ خافا، یخافو کا مطلب ہوتا ہے گمان یا اندیشہ، یعنی اگر اندیشہ ہو اس بات کا، من موسن جو وصیت کرنے والا ہے اس سے، جانفن طرفداری کا، کہ ایک شخص ہے اس نے اپنے بیٹوں کے بارے میں یا اپنے رشتہ داروں کے بارے میں جو بھی وصیت کی ہے، تو دوسرے لوگوں کو یہ اندیشہ ہے کہ اس نے اس میں طرفداری کا مظاہرہ کیا۔ جانفا جو لفظ ہے نا، یہ الٹ ہے، ضد ہے حانفا کی۔ جانفا کا مطلب ہے کسی ایک طرف کو جھک جانا، اور حانفا کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی طرف کو رخ کرنا۔ پڑھا تھا نا ہم نے، یکسو ہونا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے حنیفم مسلمہ، وہ یکسو مسلمان تھے۔ تو حنفا جو ہے وہ ایک ہی طرف کو جھک جانا، اور جانفا جو ہے وہ طرفداری کرنا۔ فمن خاف من موسن جانفن، جو کوئی ڈرے اس بات سے کہ وصیت کرنے والے نے طرفداری کا مظاہرہ کیا ہے، او یا اسمن کسی گناہ کا، طرفداری کا اندیشہ ہے یا گناہ کا اندیشہ ہے، یعنی کوئی ایسی وصیت کر دی ہے جو گناہ پر مبنی ہے۔ اچھا، اسم جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر گناہ کرنا ہوتا ہے، جانفن جو ہوتا ہے وہ غلطی سے ہوتا ہے، کہ اس سے غلطی سے کوئی ایسی وصیت ہو گئی، یا اس نے جان بوجھ کر کوئی ایسی وصیت کر دی جس میں طرفداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ کسی نہ کسی کو محروم کر دیا گیا ہے اپنی وراثت سے۔ فَأَصْلَحَ، تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اصلاح کرا دے، وہ درست کر دے، وہ اس کو فساد کا الٹ ہوتا ہے اصلاح، درست کر دینا، اصلاح کر دینا، تو اسے چاہیے کہ وہ اصلاح کر دے۔ بینہم ان کے درمیان، یعنی وہ جو وصیت لکھی ہے اس میں اگر کوئی طرفداری کا مظاہرہ کیا ہے تو مرنے والے کے بعد جس کو یہ اندیشہ ہے اسے چاہیے کہ اس میں درستگی کر دے۔ تو ایسا کرنا، فلا اسما، تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا گناہ ہے جو کوئی بدلتا ہے وصیت کو، یہاں پہ ہے کہ اگر اس نے طرفداری کا مظاہرہ کیا ہے پھر اصلاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ فمن خاف من موسن جانفن، پس جو ڈرے وصیت کرنے والے سے، جانفن او اسمن طرفداری یا کسی گناہ سے، فاصلح بینہم، تو پھر وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی
بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی اور اس نے ہو سکتا ہے اپنے کسی ایسے جو حقدار ہیں ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا کسی بھی وجہ سے۔ اب اس کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس نے وصیت کرنے والے سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ جانبداری کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو ان پہ کوئی گناہ نہیں اگر وہ بیٹھ کے آپس میں یہ طے کر لیں اور جس شخص کے حق میں وصیت کی ہے اس کو بھی جا کے بتا دیں اور اسے کہیں کہ یہ اس سے جو غلطی ہوئی ہے ہم اس کی اس طرح سے اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اگر اصلاح کر لی جائے فلا اسم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں بڑی سختی سے کہا گیا تھا نا وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ۔ تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کر دیا کہ اگر وصیت کرنے والے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بعد میں اس کی درستگی کی جا سکتی ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، سیام جمع ہے صوم کی، صاد واو میم، روزہ۔ اچھا روزہ جو ہے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جب قرآن میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہاں پہ اہل مکہ یا مشرکین مکہ یا قریش میں روزوں کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں، وہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ روزے صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنا، بھوکا پیاسا رکھنا، گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھنا۔ وہ روزے خود نہیں رکھتے تھے، گھوڑوں کو روزے رکھواتے تھے، گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے تاکہ وہ جنگوں میں لڑنے کے لیے اسٹرانگ ہوں۔ گرمی کی شدت میں، دھوپ میں پیاسا رکھا جاتا تھا، ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا تاکہ ان کی ٹریننگ ہو کہ جنگ کے موقع پہ اگر کہیں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ میدان چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں۔ تو وہاں گھوڑوں کو روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہی ہے گھوڑوں کو بھوکا پیاسا رکھنا۔ تو یہاں فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، تو یہاں روزے کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھنا صوم کہلاتا ہے، جس کی جمع سیام ہے۔ روزوں کی فرضیت کی یہ آیت ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے۔ پچھلی شریعتوں میں تو روزے تھے نا، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو مقصد کیا ہے روزوں کا؟ لعلکم، تاکہ تم تتقون، تم بچ جاؤ، تم تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مین مقصد، سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اسی آیت میں بتا دیا گیا ہے، وہ ہے تقوی، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم بچ سکو۔ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں حقوق العباد ملتے ہیں، معاملات کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، کہیں عبادات کی بات آ رہی ہوتی ہے اور کہیں جہاد کی، جہاد مالی اور کبھی جہاد جسمانی، قتال۔ تو یہاں پہ اب عبادات کا ذکر ہے،
کبھی پیچھے ہم نے پڑھا معاملات کی بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، معاشرتی زندگی کے اصول بتائے گئے. پھر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اس میں وصیت کا قانون بتا دیا گیا، یعنی معاشرتی زندگی کے معاملات بتائے جا رہے ہیں. اور کہیں فرائض جو عبادات جو ہیں وہ فرائض بتائے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ روزہ جو ایک ہمارا مین پلر ہے اسلام کے ارکان میں سے، اس کا تذکرہ ہے. جو رمضان کا ایک مہینہ جس میں مسلمان 30 دن یا 29 دن اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، اور کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں. چھوڑنے کا کانسیپٹ نہیں ہے اس میں روزے کا کہ انسان دل کیا تو رکھ لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا. یہ فرض کر دیے گئے ہیں. وہ باقی نفلی روزے ہوتے ہیں جو انسان اپنی مرضی سے رکھے یا نہ رکھے. سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ ٹریننگ کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض کر دیا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان احکامات پہ جو اللہ نے ہمیں سورہ بقرہ میں دیے ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں کسی نے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے. آپ میں سے جس کو اللہ اس طرف توفیق دے تو آپ ضرور کیا کریں کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جیسے میں نے آپ کو 4 باتیں بتائی ہیں نا کہ سورہ بقرہ میں یہ 4 قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں احکامات دیے گئے ہیں، جو چیزیں ہم پہ فرض کی گئیں، وہ اگر آپ لکھتے رہیں کہ یہ باتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں. پھر معاشرتی زندگی کے جو معاملات ہیں، حقوق العباد سے تعلق جو احکامات، خاص طور پہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو احکامات ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ ہم اگر ایک دفعہ اپنی قلم سے نکال لیں، اپنی کاپی کے اوپر لکھ لیں، تو پھر ہمیں انالیسس کرنا آسان ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں اس میں کون کون سی باتیں ایسی ہیں جن پہ ابھی عمل کرنا باقی ہے. تو سورہ بقرہ ماشاءاللہ ہماری تکمیل کے مراحل کی طرف جا رہی ہے. تو سورہ بقرہ کے کمپلیشن پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں ہم لے کے آئے ہیں، کون کون سے احکامات ہیں جن پہ ہم پہلے سے کاربند تھے، اور کون سے احکامات ایسے ہیں جو ہم نے قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان پہ عمل کیا، اور کون سے وہ ہیں جن میں ابھی عمل کرنا باقی ہے. یہ کوئی دوسرا نہیں کروا سکتا کسی سے بھی، نہ آپ مجھ سے کروا سکتی ہیں، نہ میں آپ سے کروا سکتی ہوں. وہ صرف ہمارا اپنے آپ سے ہی یہ کوئی معاہدات ہو سکتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ ہمارے جو کنٹرول ہے وہ ہم کتنا ہے اور ہم کتنا اس کے اوپر ہمارا زور ہے. تو یہ ہمارا اپنے آپ سے ہی معاملہ ہے کہ ہم عمل اس پہ کتنا کرتے ہیں. باقی پڑھ آپ رہے ہیں، اپنی محنت سے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو بس تھوڑا سا ایک دفعہ پڑھا دیتی ہوں. پھر اس کے بعد ہر شخص اپنی اپنی محنت سے، اپنے اپنے شوق سے، اپنے لگن سے، اور جتنا کوئی زیادہ ٹائم نکالتا ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے سیکھ لیتا ہے، جتنا کم نکالتا ہے وہ کم اس کو سمجھ آتی ہے. اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ وہ بالکل نیو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اور وہ بہت ہی دل لگا کے اور محنت سے پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کو اجر زیادہ ہے. جو جتنا ٹائم قرآن کے لیے لگاتا ہے نا اس کو اتنا ہی اجر ہے. بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص قرآن کے لیے وقت لگاتا ہے اور اس کو یہ بھی ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنے لیے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. تو کسی بھی طریقے سے جو ہم ٹائم قرآن کے لیے لگاتے ہیں، یہ اس پہ تو حسرت کریں گے ہم پھر قیامت کے دن کے جو ٹائم ہم نے ادھر ادھر ضائع کر دیا، وہ بھی ہم کیوں نہ ہم نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے پہ، اس کو پڑھنے پہ، اور جیسے جیسے ہم اس پہ ٹائم لگاتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ویسے ویسے ہماری قرآن کے ساتھ ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. ایک محبت جو ہے قرآن کے ساتھ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اور وہ چیز بھی ذہن میں رکھا کریں کہ قیامت کے دن، بلکہ قبر میں یا شاید حشر میں، قرآن پاک ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی سفارش قرآن کرے گا.
اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔